رسول اسلام کی حدیث جو آپ نے ایک اعرابی بادیہ نشین کے سوال کے جواب میں بیان فرمائی، ہم نے اس کو 2 دن میں بیان کیا۔ اس کا آخری حصہ یا جملہ یہ تھا، اذا اردت ان يحشرك الله معي في الجنة فأطل من سجودك۔ تو اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تجھے میرے جوار میں مقام عطا فرمائے تو فأطل من سجودك، اپنے سجدے کو طول دو۔ یقینی بات ہے کہ اس سجدے کو طول دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے ایسے ہی رسول خدا کے جوار میں پڑوس میں جگہ حاصل کرنے کے لیے وضو کر کے کسی جگہ بیٹھ جائے اور سجدے میں مثلا شکر للہ الحمدللہ۔ یہ بعض اوقات وہ سجدہ شکر کیا جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جہاں تک یاد ہے 2 دفعہ ان کے یعنی اسپیشل مخصوص موقع پر ان کے سجدہ شکر مجھے یاد ہے۔ ایک سجدہ شکر اس وقت کیا جب آن حضرت نے ہجرت کا مکہ سے مدینہ ہجرت کا ارادہ فرمایا اور امیر المومنین سے کہا، فرمایا یہ جبرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہے، یہ مجھے شہید کرنے کی سازش بنا رہے ہیں، مجھے حکم یہ ہے کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جاؤں، ہجرت کروں۔ تو پروگرام یہ ہے یا منصوبہ یہ ہے کہ میں تجھے اپنے بستر پر سلا کے چلا جاؤں اور میں نکل جاؤں۔ ظاہر ہے یعنی موت کا خطرہ تو ہے، جب رسول خدا کے بستر پر کوئی اور سو رہا ہوگا تو اس کا تو صرف رسول خدا کو پتہ ہے، علی کو پتہ ہے، خدا کو پتہ ہے۔ جب رسول کے بستر پر یہ آئیں گے تو اس کو رسول سمجھ کے شہید کریں گے۔ یہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ خطرے میں تھے نا امیر المومنین۔ تو میں نکل جاؤں گا اور تجھے میرے بستر پر سونا ہوگا، تو اس کے لیے آمادگی تیار ہے۔ اچھا، امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں میری جان کو بھی کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، اتنا فرمایا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ اب فرمایا اگر تجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے، تجھے کوئی گزن پہنچتا ہے تو اس پر صبر کرو گے، اور جان بھی جا سکتی ہے، بندہ زخمی بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ میرے سونے سے یا میری جان کو نقصان پہنچنے سے یا خود مجروح ہونے کے نتیجے میں آپ کی جان بچ جائے گی۔ فرمایا ہاں یہ تو مجھے یقین ہے بچ جائے گی۔ پھر فرمایا پھر یہ صبر کا موقع نہیں ہے، پھر یہ شکر کا موقع ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کروں گا کہ جو ہے نا میری جان رسول کی حفاظت میں جو ہے نا ہو گئی ہے، یا میں اگر مجروح بھی ہوا ہوں، زخمی بھی ہوا ہوں، تو رسول خدا کی جان بچاتے بچاتے جو ہے زخمی ہوا ہوں۔ کہتے ہیں امام نے سجدہ شکر بجا لایا ہے۔ اور مقامات ہیں شکرانے کے طور پر صرف سجدے میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ غدیر کے اعمال میں ہے، غدیر کے اعمال میں یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت اتنی عظیم ہے کہ غدیر کے اعمال میں ہے کہ
یعنی پیشانی کو وہ سجدگاہ کو اوپر رکھو، سجدے والی جگہ. البتہ ایسی شکرانے کے سجدے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سجدگاہ پر ہی شکر کرو، نماز والا سجدہ نہیں ہے. شکرانے کا سجدہ کارپیٹ کے اوپر بھی آدمی اگر شکرانے کا سجدہ کرے تو وہ ہو جاتا ہے. سجدے میں جا کے ابھی صحیح ذہن میں نہیں آ رہا، 100 دفعہ یا 200 دفعہ یہ بولو شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ. اس بات پر کہ خدایا تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے امیر المومنین کی ولایت سے متمسک بنایا ہے. شکرانہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ مہمان آیا تھا. مہمان کھانا کھایا یا آپ نے بلایا تھا، اسپیشل دعوت کی تھی، یا اتفاق سے کسی کام سے آیا تھا، کھانے کا ٹائم ہوا اور امام کے ساتھ اس کو کھانا نصیب ہوا امام کے دسترخوان پر. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تاثرات کے بارے میں پوچھا کہ ہمارا کھانا کیسا لگا. ایران میں وہ نان و پنیر کہتے ہیں، نان و پنیر، یہاں دال چپاتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارا کھانا کیسا لگا؟ عرض کیا مولا زندگی میں کبھی ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا، ایسا جو ہے نا وہ ذائقہ دار کھانا میں نے نہیں کھایا تھا، لیکن اس کھانے کے ساتھ ساتھ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی ہے، اس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. کون سی آیت؟ قرآن میں ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. روز قیامت تم سے لازمی طور پر ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. روز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہے، ڈر ہے کہ جہاں اللہ اور نعمتوں کے بارے میں پوچھا، بہترین نعمت میری نظر میں بہترین نعمت جو مجھے نصیب ہوئی ہے آپ کے دسترخوان پر یہ ذائقہ دار اور لذیذ کھانا ہے، اللہ روز قیامت کہیں اس نعمت کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھے. فرمایا نہیں گھبراؤ نہیں، کم از کم اس آیہ کریمہ میں نا یہ کھانا، اچھا سالن، اچھا پھل، اچھا کہ یہ بلکہ الفاظ یہ ہیں اللہ کی شان اس سے بالاتر ہے کہ وہ چند لقمے یا روٹی کے ٹکڑوں کے بارے میں تم سے سوال کرے. اس آیہ کریمہ میں جس نعمت کے بارے میں ہے کہ روز قیامت تم سے پوچھا جائے گا، وہ ہم اہل بیت کی ولایت ہے. اہل بیت کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم علی اور اولاد علی کی ولایت کے قائل تھے یا نہیں تھے. شکر للہ شکر للہ شکر للہ.